بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو خوږو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه جابر شاه ستاسو په درانه خدمت کې خپلې خپرونې خیر خبر د بلوچستان سره حاضر یم. قدرمنو یقینا تاسو دا معلومه لکه 13 ورځو موږ تقریبا سم نیمه ورځ چې وه هغه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د بلوچستان بودیجه چې وه هغه وړاندې کېده او د بلوچستان چې کومه بودیجه وه هغه 612 اربو نه زیات چې ده هغه بودیجه چې د هغه وړاندې سوله او په دې کې د تعلیم و صحت همدارنګه د امن امان لپاره هم پیسې ایښې سوي دي. یقینا موږ د بلوچستان چې کوم ولس دی هغه موږ د امن امان سره د سکولانو بدبختۍ سره هم مخ یو او ورسره چې دی د صحت په معامله کې هم چې دی د نورو صوبو څخه ډېر شاته یو. اوس هم زموږ داسې ډېر ګڼ شمېر داسې علاقې دي داسې سیمې دي چې هلته بلډینګ خو شته خو پکې ډاکټران چې دي هغه نه وي او که ډاکټران موجوده وي بیا پکې دواوې دي او مریضان چې دي هغه لوی ستونزو سره مخ وي. یوه ځای نه چې کله کوټې ته راوړل کېږي لکه د ژوبه سره راوړل کېږي لورلایي چمن دوکۍ سنځاوي داډر خوزدار سیبي دغه ګرده زموږ علاقې دغه ځای څه چې کله کوټې ښار له مریض چې کله راوړي نو یا چې دی هغه په لاره کې ورسره مړ سي او یا چې دی هغه نور دونه هغه مرض زیات سي چې هغه دلته لاعلاجه سي نو بیا چې دی کراچي ته پسې ریفر کړي او زموږ په کوټه ښار کې په هسپتالو کې هغه رنګه سهولیات چې دي هغه نسته کوم چې ضروریات دي یعنی په دې لړ کې ډاکټرانو هم ډېر واره چې دي هړتالونه کړي دي او زموږ اکثره خلک چې دي هغه کراچي ته لاړ سي. همدارنګه د سړکونو که موږ وګورو دلته چې دی روزانه په حساب باندې خلک مري تر دې دمه پورې په هغه باندې د دې مخنیوی نه دی کړل سوی او روډونه چې دي سړکونه چې دي همغه رنګه پراته دي. نو په دې لړ کې چې دي خبرې اترې به کوو په دې خپرونه کې او نن ما سره چې دي په خصوصي توګه د بلوچستان حکومت ترجمان فرع عظیم شاه صاحب چې د هغه موږ راغوښتی په دې خپرونه کې نو دې سره په بېله پوښتنې وکړو چې هغه په دې لړ کې څه وایي او څه نظر لري. میڈم السلام علیکم, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. تو میڈم چې دی موږ ته وخت راکړي یقینا ډېر مصروفیات دي د هغه وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف صاحب هم چې دی لګاتار چې کله وزیر اعظم جوړ شوی دی نو بلوچستان دورې کې لګی او 13 ورځو هم چې دی د ګوادر ویزیټ یې وکړي نو فرع عظیم شاه صاحبې سره هغه پوښتنې به هم کوو چې وزیر اعظم صاحب داسې کومې شیان موږ لپاره دلته د بلوچستان ولس لپاره اسانتیاوې راوړي نو دې سره به هم دا پوښتنې وکړو. میڈم سب سے پہلے بجٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. 612 ارب روپے سے زائد جو بجٹ پیش ہوا تو عوام کی توقعات کچھ اور تھیں لیکن بجٹ کچھ اور پیش ہوا اور یہاں پر تعلیم صحت یہ ہمارے یہاں پہ کافی بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اسکول تو موجود ہے اس میں ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں, اگر ہاسپٹل موجود ہے تو اس میں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے ہیں, میڈیسن کا بڑا فقدان رہتا ہے. کیا کہیں گی اب کا جو بجٹ پیش ہوا ہے موجودہ قدوس بزنجوز صاحب کی سربراہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو وسائل اور محدود وسائل ہیں ہمارے یہاں پر اور مطلب جس طرح آپ دیکھیں کہ منرل ریسورسز کی ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی, ہم کہتے ہیں کہ جی ٹریجرز ہیں ہمارے پاس سونے کے چاندی کے اور اسی طریقے سے ہم اگر گوادر پورٹ کی بات کرتے ہیں تو لیکن پھر بھی بہت زیادہ محدود جو ہمارے پاس ریسورسز تھے. اب اس دفعہ تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گورنمنٹ کو کیونکہ جب فیڈرل بجٹ پیش ہو رہا تھا تو بلوچستان کو بہت زیادہ توقعات تھیں اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ آنریبل پرائم منسٹر ایک ویژن رکھتے ہیں اور ایک سیاسی بصیرت ہے ان کی اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ بلوچستان پر اگر صحیح طریقے سے توجہ دے دی جائے تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. پھر بھی محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایک میں کہوں گی کہ پبلک فرینڈلی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اور کچھ بہت اہم جو شعبے تھے اس حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پروگرام کے تھرو بالکل یہ پروگرام جو عوام ہے ہاں جی بالکل عوام کو یہ پتہ چلے کہ اس بار گورنمنٹ آف بلوچستان نے انڈر دا لیڈرشپ آف ویژنری میں کہتی ہوں سیاستدان ہیں میر عبدالقدوس بزنجو جو انیشیٹوز لیے ہیں اور عوام کے حق میں جو انیشیٹوز لیے ہیں. اچھا وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی ہسٹری میں ایسا فرسٹ ٹائم ہوا ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. جب بھی بجٹ آتا تھا آپ کو سڑکوں پہ بھی ہنگامے نظر آتے تھے, ایون کہ اسمبلی کے باہر بھی لوگ احتجاج پر بیٹھے ہوتے تھے اور پھر اسمبلی کے اندر بھی
آپ دیکھیں کہ اچھا ایک اور بات جی احتجاج کی بات آپ نے کی، تو بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو اسے کئی دنوں پہلے ہمارا جو پریس کلب ہے کوئٹہ، اس کے سامنے جو سرکاری ملازمین بیٹھے ہوتے احتجاج کہ ہمیں 25% چاہیے. اب جو صبح کو جب پیش ہونا تھا 21 تاریخ کو، تو اس رات کو بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے وہاں پر جو سرکاری ملازمین تھے وہ آئے، ان کے اوپر شیلنگ بھی کی گئی. تو پھر حکومت وقت نے، آپ کی جو حکومت ہے، انہوں نے مذاکرات کر کے ان کو 3 دن کا ٹائم دیا. ابھی تو 3 دن بھی گزر گئے، کیا مسئلہ طے ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بہت سی مشکلات درپیش ہیں اور ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں پچھلی حکومتوں میں کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. میں آپ کو جواب دے ہوں ان 8 مہینوں کی، اور آپ اس بات کے خود بھی گواہ ہوں گے کہ دیکھیں میر عبدالقدوس بزنجو ایز اے چیف منسٹر انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے، لیکن چند ماہ کے لیے کام کیا ہے، اور اب بھی ان 8 مہینوں میں جس قسم کے اقدامات انہوں نے کیے ہیں بلوچستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، ایسی مثال آپ کو پہلے کہیں نہیں ملتی. یہاں بہت اہم انیشیٹو حکومت بلوچستان کا، میر صاحب کا ریکوڈک کی شکل میں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ریکوڈک ایک بہت اہم منصوبہ ہے، اور پھر پچھلی حکومتوں میں اس پہ کوئی بھی اقدام سامنے نظر نہیں آ رہے تھے. تو وہی ہم کہتے ہیں نا کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان جو سابقہ تھا جام کمال صاحب، ان کے دور میں تو یہ ہوا کہ عوام جو تھی ان کا تو بالکل یہ با پارٹی سے بالکل دل بھر گیا تھا. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک رواج ہی چل پڑا تھا کہ احتجاج ہو رہا تھا، سڑکیں بلاک تھیں، ہر وقت آپ کو دھر کا ایک رواج جو تھا وہ شروع تھا، لیکن اب کافی حد تک اسے کنٹرول کیا گیا ہے. اور جب بھی اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ عوام کا میر عبدالقدوس بزنجو کے سامنے آتا ہے، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد ہم حل کریں اور احسن طریقے سے حل کریں. حالانکہ وسائل کی بے حد کمی ہے حکومت بلوچستان. اچھا ریکارڈنگ کی آپ بات کریں. اچھا میں ریکارڈنگ کی آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم بغیر کسی خرچے کے اتنا بڑا شیئر بلوچستان کے لیے لے کے آئے ہیں. اس سے آپ یہ دیکھیں کہ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیدا ہوں گے. پھر رائلٹی کی مد میں جیسے ہی یہ پروجیکٹ آن گراؤنڈ آئے گا، فرسٹ ڈے جیسے ہی، تو اسی وقت ہمیں رائلٹی کی مد میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں مل جائے گا. اور پھر یہ ٹوٹل اگر آپ ریشو نکالیں تو 36% جو ہے بلوچستان کا ہے بغیر کوئی خرچ کیے ہوئے. دیکھیں ہمارے جہاں سے ریسورسز نکل رہے ہیں، دیکھیں گوادر کی بات کریں تو وہاں پہ پانی کا فقدان ہے. اسی طرح ہم ڈیرہ بنکی اور سوئی 1952 میں وہاں سے گیس نکلی ہے، وہاں پر پینے کا پانی میسر نہیں، اور گندا پانی پینے سے گزشتہ دنوں بھی وبا پھیلی. یہ گوادر کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈیرہ بنکی کی سوئی. ڈیرہ بنکی کی آپ بہت اچھا کیا، یہ بڑا اہم کوسچن تھا. اور دیکھیں میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میڈیا بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور میں تو بلکہ انہیں سلام پیش کرتی ہوں کہ یہ بھی فرنٹ لائنز کے سپاہی ہیں کہ صبح ہو رات ہو کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہو یہ کوریج کے لیے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے. تو ان کی خدمات جو ہیں انہیں بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن ایک ریکویسٹ ہے بہت ہی عاجزانہ طریقے سے کہ دیکھیں جب کوئی اس قسم کا ایشو کسی بھی علاقے میں ہو جاتا ہے، لیکن جب حکومت اقدامات ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے. ابھی بھی مجھے تھوڑی بات میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی میں کہوں گا کہ جی وہاں پر موجودہ حکومت نے اقدامات کر کے آرمی کے توسط سے وہاں پر ابھی جو ہے نا وہ ہینڈل پمپ جسے کہتے ہیں تو ابھی انہوں نے پانی کا بندوبست کیا. لیکن 1952 میں وہاں سے گیس نکلے، اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں، اب تک دیکھیں جتنی بھی حکومتیں آئیں میں نے آپ کو بتایا ان کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. ابھی جس طرح چیف منسٹر 8 مہینے ہوئے ہیں ٹوٹل کہ دیکھیں بہت زیادہ مسائل ہیں. یہ تو آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل کی بہت زیادہ کمی ہے. مسائل نہیں ہوتے تو لوگ پہاڑوں پہ نہیں چڑھتے. جی تو یہ ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی پہاڑ سے نیچے آ جائے. پہاڑوں پر جا کر اسلحے کے استعمال سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے جیسے ہی اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی انہوں نے ان سب کو بھی دعوت دی، کیونکہ یہ بلوچ بھائی بھی ہمارے اپنے ہیں. تو لڑائی جھگڑے سے یا اسلحہ اٹھا کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مزید مسائل بڑھیں گے. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے
میں ان سب لوگوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گی کہ ان کی لڑائی سے آپ یہ دیکھیں کہ جو علاقے انسرجنسیز کا شکار ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے. تو اس سے نقصان کس کا ہے؟ اپنے لوگوں کا ہے, ہمارے اپنے علاقوں کا نقصان ہے. تو لڑائی جھگڑے سے مزدوروں کو مارا تھا. جی بالکل, لڑائی جھگڑے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بات چیت کے ذریعے, یا آپ آ جائیں قومی دھارے میں شامل ہوں. کانسٹیٹیوشنل وے جو ہے وہی آپ کو راستہ بھی دے گا اور آپ کو آپ کے رائٹس بھی دے گا. تو ہم ہمیشہ انہیں دعوت دے رہے ہیں. اب بات دیکھیں, میری بات ایک انکمپلیٹ رہ گئی تھی بیچ میں, میں پیرکو کی آپ کو بات بتا رہی تھی. دیکھیں وہاں کے جو ڈی سی ہیں اگر ان کا یہاں پر ذکر نہ کیا جائے, وہ بھی دیکھیں وہ حکومت کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, تو یہ نا انصافی ہوگی. وہ دن رات وہاں پر کام کر رہے ہیں. ڈیرہ بگٹی سے جو پیرکو کا علاقہ ہے اس میں پانی مسلسل وہاں سے فراہم کیا جا رہا تھا, اور اب واٹر سپلائی اسکیم جو ہے اس کا کام شروع ہو گیا ہے. ود ان 1 اور میرے خیال سے 1.5 month وہ واٹر اسکیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی جانب سے ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب جب سے وزیر اعظم بنا تو کئی وزٹ ہوئے, اور گزشتہ دنوں بھی گوادر آئے اور وہاں پر ہاسپٹلز کا وہاں کی اس پہ سائن مائن کر لیا, دستخط کر لیا یادداشت پہ. تو کیا کہیں گی کہ کیا لے کر آتے ہیں اتنے وزٹس میں؟ وزٹ وہ کر رہے ہیں, ہی از موسٹ ویلکم, بہت اچھی بات ہے. اور ویسے بھی آنریبل پرائم منسٹر جو ہیں ان کا میں نے دیکھا ہے کہ یہ اولین ترجیح ان کی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں لے کے آئیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں پر کریں. اور میں دیکھیں انہیں یہ ریکویسٹ میں نے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں انہیں ریکویسٹ کیے, ابھی پھر مجھے موقع آپ نے دیا ہے, تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ بلوچستان پر, آپ ایک ویژنری لیڈر ہیں, آپ کی ایک سیاسی بصیرت ہے, اگر بلوچستان پر آپ توجہ دے دیں تو یہ پاکستان جو ہے اس کی قسمت بدل سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں ریسورسز, وسائل اور معدنیات سے بھرپور صوبہ ہے. اب گوادر کی ہم یہاں پر بات کرتے ہیں. دیکھیں گوادر کئی سالوں سے ہم گوادر پورٹ کے بارے میں بھی سن رہے ہیں, اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں پانی کا بھی رونا رو رہے ہیں, پینے کا پانی, ایون کہ یو ایس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی گوادر پر کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اس بات سے بھی آپ متفق ہوں گے. لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہیں صاف پینے کا پانی تک مہیا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو نے اپنی ذمہ داریوں کا حلف اٹھایا, انہوں نے دیکھیں دھرنا وہاں پر چل رہا تھا, اور کتنے عرصے سے دھرنا چل رہا تھا. غریب جو ماہی گیر تھے, مچھیرے تھے, وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی تھی. اچھا, انلیگل ٹرالنگ کو بند کروایا گیا. ابھی بھی کل جب پرائم منسٹر کا دورہ تھا گوادر کا, تو آپ نے چیف منسٹر کی اگر سپیچ سنی ہوگی تو انہوں نے بھرپور طریقے سے بلوچستان کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہے. اور اس سپیچ کے بعد بھی جب 1 to 1 ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے بلوچستان کے مسائل جو ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں, اور یہ ہمیں امید ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر جو ہیں وہ جلد سے جلد ان مسائل کو حل بھی کریں گے. اور گوادر میں انڈس ہاسپٹل اور ایک اور ہے اس سے اشتراک سے جو 100 بیڈز کا ایک ہاسپٹل ابھی بننے جا رہا ہے, اور وہ اس کا جو ایک سٹینڈرڈ ہوگا وہ بین الاقوامی سطح پر اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ صاف پینے کے پانی پر بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایران کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ 100 میگا واٹ جو بجلی ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور پھر جس طریقے سے ماہی گیروں کو انجن پرووائڈز کیے جا رہے ہیں, وہ بھی فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اس پہ بھی جلد عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو میری بات سنیں, یہ پرائم منسٹر کا اگر 3 دورے ان کے ہوئے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر یا 2 ماہ کے اندر اندر, تو یہ کریڈٹ بھی موجودہ حکومت کو جاتا ہے, یہ کریڈٹ بھی چیف منسٹر میر عبدالقدوس بزنجو کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ فیڈرل میں جا کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کتنی اسٹرانگلی بلوچستان کا مقدمہ لڑا. صحیح, بڑی مہربانی. میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جی پلیز. ٹھیک ہے. قدرمنو اخلي وړه شاندې د مدمه ورسته برازو ما سفر عظیم شاه صاحبانه سره کوم چې د بلوچستان حکومت ترجمانه ده, نو د اولنۍ زنانه د چې ترجمانه ده د حکومت, نو اخلي وړه شاندې د مدنه تاسو ته خپل خبرونه خیر خبر د بلوچستان کې واره بیا هر کله وایم فر عظیم شاه صاحب مر سره ناسته کوم چې د بلوچستان اولنۍ زنانه ترجمانه ده. نو آتے ہیں میڈم آپ کی جانب,
بلوچستان حکومت کی بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جو انہوں نے بجٹ پیش کیا، اب اس حکومت نے موجودہ جو حکومت ہے آپ کی 3470 نئے اسکیمات جو ہیں انہوں نے اناؤنس کی، اس میں غریب کے لیے کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اب اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ بھی بہت کچھ ہے جی اچھا اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو میری ایک بات انکمپلیٹ رہ گئی تھی، جی آپ کے ایک کوسچن تھا اس کے آنسر پہ. جی دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ بجٹ کے دوران آپ نے اسمبلی میں دیکھا ہوگا کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی. سندھ کی مثال آپ کے سامنے ہے، پنجاب کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن یہی لوگ تو جام کمال صاحب کے دور میں جو ہے نا وہ دروازوں پہ چھڑے ہوئے تھے. پھر پچھلے سال ہی آپ دیکھیں وہ گملے ایک دوسرے کو مارے جا رہے تھے اور اسمبلی کے باہر کس قدر ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی. لیکن اس بار آپ یہ دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ میر صاحب کی ایک سیاسی بصیرت ہے کہ وہ سب کو لے کے چلنا جانتے ہیں. اور اپوزیشن ہو یا آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے اراکین ہو، اور ایون میں آپ کو نہیں ایسے دیکھیں یہ سب ایسی افواہیں ہیں، اس پہ بالکل کان نہ دھرا کریں، کوئی ثبوت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ جھوٹے الزامات لگا دیں. اچھا اب دیکھیں ہنگامہ کوئی نہیں ہوا، اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے ہی تحریک عدم اعتماد لانے والے جو اراکین تھے وہ بھی آپ کو اسمبلی میں نظر آ رہے تھے اور بالکل مطمئن نظر آ رہے تھے. یہ کتنی بڑی میں کہتی ہوں کہ فراخ دلی ہے اور عاجزی ہے ہمارے چیف منسٹر کی کہ ایون کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان پر، ایون کہ چیف منسٹر پر، لیکن پھر بھی ایک بات ہے کسی کو بولیں گے نہیں، میرے اور آپ کی آپس کی بات کسی اور کو نہیں بولیں گے. یہ جام کمال صاحب قدوس بزنجوز صاحب جو ہے آپس میں ایسا کیا ہے جو ان لوگوں کا آپس میں نہیں لگتا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں جام صاحب کے دور میں ایک صاف سی بات میں آپ کو کرتی ہوں، ہم خود بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. دیکھیں جام صاحب بلوچستان کی روایات کو بہت زیادہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور یہاں کے جو تہذیب و ثقافت ہے، دیکھیں ٹرائبل ایریا کا ایک کلچر ہوتا ہے. آپ کی فراخ دلی، آپ کی جو ایک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کار، اور آپ کے دروازے چاہے دن ہو چاہے رات ہو عوام کے لیے کھلے رہنے چاہیے. تو میرے خیال سے یہی فرق ہے ان دو پرسنالٹیز میں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. تو اب جیسے ہی آپ دیکھیں کہ میر عبدالقدوس بزنجو جب یہ جام صاحب کا آخری جو دن تھا اور میر صاحب جب آئے تو ایون کہ ان کے جو سی ایم انیکسی کے اور سی ایم سیکٹریٹ کے جو ملازمین تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ تو دیکھیں آپ کو اپنے علاقے کے تہذیب اور ثقافت اور کلچر کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جو بہت ضروری ہے. اور پھر عوام ہی کی طاقت ہے کہ آپ ان منصب پر بیٹھے ہیں، یا ہم بھی اس منصب پہ بیٹھے ہیں تو عوام کی وجہ سے بیٹھے ہیں. آپ ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں ماشاءاللہ، آپ حکومت میں رہ چکی ہیں، ایم پی اے تھی، تو اس دور کے جو بجٹس تھے اور ابھی کا جو بجٹ ہے کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ سے ویسے گورنمنٹ کی یہ کوشش تو رہتی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دی جائے، لیکن یہ بڑا اہم کوسچن آپ نے کیا ہے. 2002 سے 2007 تک تھی نا. جی دیکھیں پچھلے بجٹس میں اور اس بجٹ میں یہ فرق ہے کہ چیف منسٹر اس بجٹ کی تیاری کے لیے خود 3 راتیں جاگے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. اور وہ کیوں جاگے ہیں؟ وہ اس لیے جاگے ہیں کہ پچھلے دور میں پچھلے بجٹ تک بوگس سکیمز پی ایس ڈی پی میں ڈالی جاتی تھیں، لیکن اس بار چیف منسٹر نے یہ کہا کہ عوام کا حق بہت ہی منصفانہ طریقے. یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میری پوری بات سن لیں. ٹھیک، ایک آپس کی بات آپ کو بتاؤں، آخر یہ جو 2 دفعہ لیٹ ہوا نا تو ہم سمجھ گئے کہ میرے خیال میں جام کمال صاحب کی طرح اب یہ بھی قدوس صاحب یہ نہ کہیں کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ بجٹ کس نے بنایا، مجھے تو لاسٹ ٹائم یہی تو دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یہ 84 آورز چیف منسٹر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جاگے ہیں اس بجٹ کے لیے تاکہ کوئی بھی نا انصافی عوام کے ساتھ نہ ہو، عوام کا پیسہ منصفانہ طریقے سے ان تک پہنچے، اور جتنا ریلیف ہم عوام کو دے سکتے ہیں وہ ہم دیں. اب ہم بجٹ کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں یہ میں نے فیکٹس اینڈ فگرز اسی لیے اپنے سامنے رکھے ہیں تاکہ صحیح معلومات عوام تک پہنچ سکے. ایک بہت ہی احسن اقدام اس بار حکومت کا کہ بجٹ میں پی ایف ایم ایکٹ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے. اب عوام کی معلومات کے لیے یہ پی ایف ایم ایکٹ کیا ہے؟ بلوچستان پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ
اس کے ذریعے کیا ہوگا، جتنی بھی مالی بے ضابطگیاں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑا اہم انیشیٹو ہے. اس میں غریب کا فائدہ ہوگا. اس میں جب دیکھیں جب کرپشن سے ہم کرپشن پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے تو غریب کا بالکل فائدہ ہوگا، سب کو ریلیف ملے گی. اب ہم آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں ہیلتھ سیکٹر پہ بات کی کہ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر کی کمی اور ادویات کی کمی، تو اس بار ہیلتھ سیکٹر میں بڑے اہم اقدامات کیے گئے ہیں. 16 کے قریب DHQs ہیں جن کو اپ گریڈ کیا گیا ہے ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹلز، اور علاقوں کے اگر آپ کہتے ہیں تو میں نام لے لیتی ہوں. چمن ہے، یوب ہے، لورالائی ہے، نوشکی ہے، کلات ہے، خزدار ہے، ہب، پنجگور اور تربت. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سارے پسماندہ علاقے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایمرجنسی سچویشن کو ڈیل کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی کے لیے 6 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں. اور پھر دیکھیں بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے جتنی ہماری کوشش ہے کہ اس ایک محکمے میں 524 نئی اسامیاں جو ہیں وہ کریٹ کی گئی ہیں. اور انشاءاللہ اس بار ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چیف منسٹر نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہوا ہے ان چیزوں کو بھی، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنی بھی شفافیت کے ساتھ اس کا عمل ہم جاری رکھیں، یہ بہت اچھا ہوگا، عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. ایجوکیشن کا بھی ایک بڑا آپ دیکھیں کہ اہم شعبہ ہے. اور ایجوکیشن پر آپ کی بات ادھر سے پھر ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں میرے ایک شو میں میں یہ بلکہ آپ کا بجٹ جب پیش ہو رہا تھا تو وہاں پر کچھ سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں میڈم کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا. ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے کہا کہ جی یہ نئے اسامیاں ابھی اس حکومت نے دوبارہ اناؤنس کی ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس حکومت کے یہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک ہوٹل ہے اور ہوٹل میں ان کے بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نوکریاں فروخت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف باتیں ہی کر رہے ہیں نا. یہی تو میں نے آپ کو کہا کہ الزامات تو آپ لوگوں سے جتنا چاہے لگوا لیں، ثبوت تو لے کے آئیں. انہیں آپ کہیں کہ ایویڈنسز لے کے آئیں، اور اگر ان ایویڈنسز کو دیکھتے ہوئے بھی چیف منسٹر نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو تب ہم جواب دیں. ابھی تعلیم پہ تو اب ہم تعلیم پہ آ جاتے ہیں کہ 17 کے قریب ایلیمنٹری کالجز کو فعال کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈپلوما آف ایسوسیٹ ایجوکیشن کو بھی اس کا جو رصد ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. 30 کروڑ کی رقم شیلٹر لیس جو اسکول ہیں ان کی تعلیم کے لیے مختص کیے گئے ہیں. ہمارے ایسے بلوچستان میں ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پر باؤنڈری تو ہے اس کا لیکن چھت نہیں ہے اور درختوں کے نیچے. اس کے لیے جو ہے 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے 103 نئے پرائمری اسکول جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. اور پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی 831 نئی اسامیاں جو ہیں وہ کریٹ کی جا رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب یونیورسٹیز کا بھی دیکھیں قیام جو ہے. اوران آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ نگلیکٹڈ علاقہ تھا، وہاں پر انسرجنسیز کی وجہ سے بھی کچھ علاقے ہمارے جو ہیں بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں. جی اوران اور تربت میں یونیورسٹیز جو ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 ارب 50 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مکران یونیورسٹی پنجگور کا بھی قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے. پھر قائد اعظم کیڈٹ کالج زیارت جو ہے اس کی تعمیر کے لیے بھی 2 ارب 2 کروڑ روپے جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں. جی بالکل کیے گئے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بڑے اہم آپ نے کہا کہ غریب کے لیے جو سرکاری ملازمین ہیں اور ہمارے جو پینشنئرز ہیں ان کی بھی جو تنخواہیں ہیں اور پینشن ہے 15% اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ الاؤنس، حالانکہ وہ جو مظاہرہ کر رہے تھے وہ 25% مانگ رہے تھے. ہاں جی دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے اگر آپ سال سے اٹھائیں تو تقریباً یہ الاؤنسز ان کے 40% اس میں اضافہ کیا گیا ہے. تو اب اس حکومت میں اس بجٹ میں آنے والے بجٹ میں 15% اضافہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ الاؤنس بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، وہ بھی امبیڈ ہو جائیں گے ان کی انہی تنخواہوں میں اور پینشن. پچھلے سال میرے خیال سمتھنگ 10% جی. اچھا اور پھر مزدور کی جو اجرت ہے وہ کم سے کم بھی 25,000 روپے رکھی گئی ہے اس بجٹ میں بلوچستان میں. جی غریب کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ بڑے ایک اچھا دیکھیں کم وسائل ہے نا، ہمارے پاس ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا تھا کہ پچھلے دنوں جس طریقے سے او پی ڈیز بند پڑی تھی، ڈاکٹرز ہڑتالوں پر تھے، ان کے بھی ہیلتھ ہاں جی بالکل ان کے بھی کچھ الاؤنسز تھے.
ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس بجٹ میں، اور ان کے بھی الاؤنس ان کو دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم انیشیٹوز اس حکومت کے، میں کہتی ہوں اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں کچھ باتیں یہاں پر ضرور اچھا دیکھیں، بلوچستان ہیلتھ کارڈ کا جیسے آپ لوگ جانتے ہی ہیں یہ بھی ایک نہایت اہم انیشیٹو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال جو تھا اناؤنس ہوا ہیلتھ کارڈ، اور پھر وہ ہیلتھ اب کارڈ اس کا اجرا ہو گیا ہے، اس کا اجرا ہو گیا ہے، یہ خوشخبری ہے، اور چند ماہ پہلے ہی ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں باقی کسی بھی پروونس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جس طرح یہ بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کے دل کے امراض ہیں، آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، یا آپ کا کڈنی کا کوئی بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی حکومت نے فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے ہیں کہ کوئی بھی اس قسم کا مریض ہوگا تو حکومت کی طرف سے اس کو اس پہ ریلیف دیا جائے گا اور اس کا مکمل علاج ہوگا۔ تو یہ دیکھیں ایک بہت اہم انیشیٹو ہے موجودہ حکومت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 1493 جو ٹیچرز گلوبل پارٹنرشپ کی جو ٹیچرز تھیں انہیں بھی ان کو بھی کیا گیا ہے اس طریقے سے۔ ہماری ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے جو کوئٹہ کی، اور ایک بڑی اہم بات کہ ہمارا ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل کی بات آپ نے کی، یہاں پہ بلوچستان میں ہماری جو خواتین ہیں جو کڑھائی سلائی یعنی ہاتھوں سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے کافی اچھے کپڑے ڈیزائن کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ان کے لیے کوئی مارکیٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ خواتین آ کے وہاں پر اس کو اپنی ریٹس جو ہے نا، اسی جو ریٹ یہ لگا لیتے ہیں اس قمیض کا یا اس شلوار قمیض کا دوپٹے کا، تو اسی کے اوپر، جبکہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان خواتین سے گھروں میں وہ چیز سستے داموں خرید کے پھر واپس بازار میں ہزاروں روپے کا وہ بک جاتا ہے۔ اس حوالے سے چیف منسٹر نے انسٹرکشنز دی ہیں، خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ایک فیمیل اسپوکس پرسن ہوں، تو انہوں نے مجھے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پر ایک ریسرچ بھی کریں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جو اس کے ذریعے کڑھائی سلائی کے ذریعے اپنے روزگار کا جو ہے وہ بندوبست کرتی ہیں۔ تو اب ہم اس پہ پوری لسٹ تیار کر رہے ہیں سارے علاقوں کی، اور باقاعدہ طور پہ ان خواتین کو انگیج بھی کیا جائے گا، کنیکٹ بھی کیا جائے گا بین الاقوامی جو ہمارے سارا مارکیٹس ہیں ان کے ساتھ، ان کو ہم انگیج بھی کریں گے اور انشاءاللہ کنیکٹ بھی کریں گے تاکہ ان کی جو محنت ہے وہ رائگاں نہ جائے۔ میرے کہنے کا بھی مطلب یہی تھا کہ یہ غریب خواتین جو ہے یہ جب چیزیں بناتی ہیں تو پھر یہاں سے لوگ جاتے دکاندار اس کو سستے داموں خرید کے یہاں پر ہزاروں روپے میں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسا پلیٹ فارم ان کے لیے ہو، ایسا کوئی سالانہ یا منتھلی وائز ادھر شہر کے اندر ایسا کوئی میلہ بنائیں جس میں صرف خواتین وہ خواتین کے بازار پہ بھی جو ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ تو اچھا کیا آپ نے کوسچنز پوچھے ہیں تاکہ جتنا بھی اہم اقدامات بلوچستان حکومت کے ہیں وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ بھی چلنے چاہیے، اور اسے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ اسے زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں۔ آپ دیکھیں میڈیا پہ جب سے میں بحیثیت ترجمان کام کر رہی ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا پہ بلوچستان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ 2 دن تک چلتا رہتا ہے، لیکن اگر یہاں پر کوئی پازیٹیو اقدام ہو اس پہ کوریج نہیں دیتی میڈیا۔ دیکھیں یہ بھی ناانصافی ہے، تو وہ صرف خیبر نیوز ہی کر لیتا ہے پازیٹیو۔ بالکل، دیکھیں یہ آپ دیکھیں بحیثیت صحافی یا بحیثیت میڈیا پرسنز بھی ہماری ٹورڈز اسٹیٹ ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے جسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ دیکھو یہ بھی بڑی، تو ہم پاکستانی کتنی بڑی پہلوانی ہے، چینل ہے پشتو، ہم اس میں اردو بول رہے ہیں۔ جی بالکل، ایگزیکٹلی، بہت بڑی زبان ہے ہماری۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں۔ اوکے جی پلیز۔ تو قدرمنو آخری وڑا شنتی دمت امیر سبرازو فرازیم شاہ صاحبہ ما سرناست ترجمان بلوچستان حکومت وڑے شاندمین پس مزید د بلوچستان بودیجه پاکله یا د بلوچستان نور چې کوم مسلې د ستونزې په دې تاسو خپل خبرونه کې واره بیا هر کله وایم خبرونه د خیر خبر د بلوچستان ما سرناست ملما فرازیم شاه صاحبہ ترجمان بلوچستان حکومت د بلوچستان په مسلو ستونزو باندې خبرې ترې کوو۔ نو راځم به میډم خواته۔ میډم بلوچستان کی جو پسماندگی ہے فرسٹ آف آل، یہاں پر ہمارا جو تعلیم ہے جی وہ کافی مسائل کا شکار ہیں۔ جس طرح کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جی ہمارے یہاں پہ اگر کہیں پہ اسکول ہے تو وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں، اگر ٹیچرز کسی علاقے میں موجود ہے تو وہاں پہ اسکول نہیں ہوتے ہیں، اگر اسکول ہے تو اس کا چھت نہیں ہوتا ہے، واش روم تک نہیں ہوتے ہیں، اور فیمیلز جو یہاں پہ بلوچ اور پشتون روایات کے مطابق پہلے تو خاتون کو اجازت نہیں ملتی ہے کہ وہ اسکول جائیں یا نوکری کریں، اگر مل بھی جاتا ہے تو وہاں پر اسکولز میں اگر واش روم تک نہیں ہوتا ہے
تو وہ خواتین یا بچیاں کیسے جائیں وہاں پر؟ تو اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ گوسٹ ٹیچرز اور گوسٹ سکولز کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسے سکولز ہیں جہاں پر ٹیچرز سیلری تو لے رہے ہیں لیکن وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے یا امریکہ کے یا کسی اور ملک میں جا کے وہاں پہ مزدوری خواری کر رہے ہیں جبکہ سیلری بھی یہیں سے لے رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس حوالے سے جو حکومت کی بڑی گہری نظر ہے، جس طرح آپ نے گوسٹ اسکولوں کی بات کی یا گوسٹ ٹیچرز کی بات کی ہے، تو اس پہ باقاعدہ طور پر حکومت جو ہے وہ سروے کروا رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. اور دیکھیں اس طریقے سے تو آپ کی جو ناانصافی ہوتی ہے، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا آپ دیکھیں کہ بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ اس قسم کی کرپشن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا ایک ایکٹ جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے اسی حوالے سے کہ جتنی زیادہ کرپشن اور بے ضابطگیاں ہیں ان پہ فوری ایکشن لیا جائے. تو آپ چند ماہ میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سروے کے بعد ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. اچھا، ایک زمانے میں ایسا ظلم بھی ہو رہا تھا کہ ہمارے یہاں کے جو کچھ سردار اور نواب جو ہوا کرتے تھے تو وہ اپنا جو ان کے پاس بندوق والے ہوتے تھے ان کا نام جو ہے سرکاری طور پہ لکھوا کے کہ جی یہ ٹیچر ہے، ٹیچرز ہیں، تو وہ اس کے پاس ایسے کئی میں نے بھی میرے سامنے بھی اس قسم کے بہت سے کیسز آئے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر چیف منسٹر کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ سروے جو ہے بہت جلد سٹارٹ کر لیا جائے گا اور اس پہ فوری ایکشن ہوگا. اور اچھا یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں، جو روڈز کا ایک جال ہے وہ ہمیں بہت ضرورت ہے بلوچستان میں کنیکٹیوٹی کے لیے. جب اچھے روڈز ہوں گے اور سارے علاقے ایک دوسرے سے روڈز کے ذریعے اچھے روڈز کے ذریعے کنیکٹ ہوں گے، کاروبار بھی بڑھے گا. کوئٹہ کراچی روڈز پہ روزانہ کے حساب سے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل چیف منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا پرائم منسٹر کے سامنے. تو دیکھیں جتنا ہمارے پاس ریسورسز ہیں، حکومت کے پاس ریسورسز ہیں، اس میں رہتے ہوئے جتنے اہم فیصلے ہم لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں چیف منسٹر. اچھا یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ سڑکوں کے جال کے لیے بھی تقریباً 57 ارب سے زائد کی جو اسکیمیں ہیں وہ اس بجٹ میں متعارف کروائی جا رہی ہیں اور اہم شاہراہ جو ہیں اس پہ 11 ارب روپے کی جو خطیر رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے. اور دوسرا کویسچن آپ کا کیا تھا؟ دوسرا یہی تھا کہ جی کوئٹہ ٹو کراچی یہ روڈ تو آپ نے کہہ دیا کہ بالکل اس مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن یہ ذرا بتا دیں کہ وزیر اعظم پاکستان یہ 2-3 دفعہ آیا، شہباز شریف صاحب گوادر کا وزٹ کرتے گئے، ہمارا جو چیف منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزنجو صاحب وہ بھی گوادر آتے رہتے ہیں. وہاں کی جو لوکل مسائل ہیں ان پہ ابھی تک کتنا کام ہوا ہے اور وہ جو پانی کا مسئلہ تھا وہ کتنا حل ہو چکا ہے؟ دیکھیں ویسے میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی پازیٹیوٹی کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور آنریبل پرائم منسٹر کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. یہ بھی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ماہی گیروں کو انہوں نے بلا کر اوپن سیشن ان کے ساتھ کیا ہے اور خود ان کے مسائل سنے ہیں. اب دیکھیں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں گوادر میں جو دھرنا چل رہا تھا انلیگل ٹرالنگ جو تھی، کیونکہ ماہی گیروں کا جو روزگار کا ایک ذریعہ ہے وہی ہے، تو اس پہ بہت زیادہ قابو بلکہ اس پہ قابو پا لیا ہے اور انلیگل ٹرالنگ ہے وہ بند کر دی گئی ہے. انجنز جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ماہی گیروں کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت سے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. صحت کے شعبے کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی کافی جو اہم اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بجلی، بنیادی جو سہولتیں ہیں، بنیادی جو آپ کے اقدامات ہوتے ہیں ریلیف دینے کے لیے وہی معاشرے کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پاک ایران کا جو ایک معاہدہ تھا وہ بھی بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا جس سے 100 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ گوادر کے ایریے کو میسر ہو سکے گی. بارڈر پہ ایران بارڈر ہے، وہاں پر مقامی لوگ جو ہیں وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، جی تو ان مقامی لوگوں کے لیے ابھی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ چمن بارڈر پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی کافی مسائل دیکھیں. 2 بارڈرز ہیں، آپ کا ایک ایران کا بارڈر آ جاتا ہے، پاک ایران کا،
اور ایک پھر پاک افغانستان کا. اس پہ دیکھیں میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے چیف منسٹر کو کہ یہ بھی ان کا ایک بہت اہم اقدام تھا. پچھلی حکومتوں میں بارڈرز بند کیے ہوئے تھے. اب آپ مجھے بتائیں وہاں جو غریب لوگ ہیں ان کا وہیں سے ہی روزگار کا ایک ذریعہ جو ہے اگر وہ بھی آپ بند کر دیں گے تو غربت میں مزید اضافہ ہوگا. تو جیسے ہی چیف منسٹر آئے انہوں نے بارڈرز پر یہ سارا کاروبار جو تھا اس کو اوپن کروایا اور 6 نیو ٹریڈ بارڈرز جو ہیں وہ متعارف کروائے جا رہے ہیں اور اس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر بڑا اہم یوتھ کے حوالے سے بڑے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے. جیسے ریکوڈک کا منصوبہ جب آئے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے ہماری بلوچستان کی یوتھ کو باہر کے انسٹیٹیوٹس میں بھیجا جائے گا. اور اسی طریقے سے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی اس بجٹ میں یوتھ کے لیے بہت سے فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ انہیں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جائے. اور اب ایک بہت اہم جیسے وکلا کا آپ کو پتہ ہے کہ 8 اگست کا ہمارا جو ایک واقعہ ہوا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا نقصان تھا بلوچستان کا. تو اب اس بار چیف منسٹر نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے وکلا کو بھی بھیجنے کے لیے جو خطیر رقم ہے اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے ذہن میں کہ جی کوئٹہ شہر اور مضافات میں یا دوسری ہمارے جو اضلاع ہیں یہاں پر نشی مواد جو ہے وہ کل عام فروخت ہو رہا ہے. تو ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں اور میرے لائیو پروگرام میں لوگ کال بھی کرتے ہیں کہ جی حکومت سو رہی ہے تو اس کے اوپر کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ پہلے اس کا نام تھا حبیب نالہ, ابھی جو ہے اس کا نام چینج کر کے سٹی نالہ رکھا ہوا ہے. تو شہر کے نوجوان جو ہے وہ روز بروز جو ہے دن بدن اس نالے کی طرف جا رہے ہیں. تو کھیل کود کے میدان جو ہے ہمارے ویران پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں اس بار اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو موجودہ حکومت ہے اس نے بلکہ اسپورٹس کمپلیکسز کے لیے بھی بہت خطیر رقم اس بجٹ میں رکھی ہے. اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اویئرنیس پروگرامز جو ہیں اس پہ بھی ہماری جو ہے پلانز جو ہیں وہ جاری ہیں. اس پہ ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کہ اویئرنیس پروگرامز یوتھ کے لیے چلائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ یوتھ کو انگیج کیا جائے صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کی طرف. اور جب آپ اپنے کھیل کے میدان جو ہیں انہیں کھولیں گے, آباد کریں گے تو آٹومیٹکلی دیکھیں یہ جو رجحان ہے یہ بڑھے گا. اور پھر دیکھیں حکومت اپنی طرف سے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ لاگو کر دے گی, لیکن بحیثیت میں کہتی ہوں کہ آپ کے پروگرام کے تھرو میں اپنے جتنے بھی پیرنٹس ہیں اور ہمارے جو ماں باپ ہیں دیکھیں انہیں بھی میں یہ پیغام دوں گی کہ یہ ذمہ داری ان پہ بھی بنتی ہے کہ وہ کلوزلی اپنے بچوں کو واچ بھی کریں کہ وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہیں, کلوزلی ان کو واچ بھی کریں. اور بالکل حکومت کا جو اقدامات ہیں بہت سے اس حوالے سے اقدامات اٹھائی بھی گئے ہیں اور فردر بھی ہمارے پلانز ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو زیادہ سے زیادہ. اچھا دیکھیں جیسے ہی چیف منسٹر نے بہت سے اہم پلیٹ فارمز پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں ایک خلش ہے کہ یہ ہمارے وسائل ہیں اور اس پہ ہمیں دسترس نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی چاہے گوادر ہے چاہے یہ جتنے بھی اہم ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کے وہاں سے یوتھ کو انگیج کیا جائے گا. ٹیکنیکل ٹریننگز کے لیے انہیں باہر ممالک میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ خود واپس آ کر ذمہ داریاں سنبھالیں اور اپنے علاقے کے لیے بہتری کے لیے کام کریں. اچھا امن امان کی اگر ہم بات کریں تو امن امان کے حوالے سے کچھ واقعات یک دکا ہو گئے ابھی بھی اس حکومت میں بھی. تو پنجگور جیسے واقعہ اور یہ پر بھی ہوئے ہیں آس پاس, ڈیرہ بگٹی میں بھی اور اسی طرح سی بی کی سائٹ پہ بھی ہوئے ہیں اس طرح واقعات, لورالائی سائٹ پہ. تو جو لوگ ناراض ہیں اس وقت ان کو منانے کے لیے موجودہ قدوس بزنجو کی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ آیا آنے والے دنوں میں ان کی جو مطالبات ہے یا ان کے ساتھ بات چیت ہے ان کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں یا ان کے لیے کوئی ٹیم بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں میرے خیال سے 1 مہینے بعد ہی جیسے ہی میر عبدالقدوس بزنجو نے اپنا حلف اٹھایا تھا عہدے کا, اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہی ایک اہم بات تھی جس کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بندوق کے زور پر آپ کبھی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اور کتنا عرصہ دیکھیں اگر آپ زور
اور طاقت کے اس پہ مسئلہ ایک ماہ کے لیے 2 ماہ کے لیے وہ دب تو جائے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوگا اور پھر وہ اور مزید انرجی کے ساتھ سر اٹھائے گا. تو اس کا ہمیں پرماننٹ سلیوشن تلاش کرنا ہے. یہ ناراض بلوچ بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں, انہیں ہمیں لے کے آنا ہے, انہیں قومی دھارے میں شامل کرنا ہے اور ان کے وسائل کی دسترس ان تک محدود کرنی ہے تاکہ یہ خود آئیں اپنے علاقوں کے. اب حالات آپ دیکھیں جن جن علاقوں میں انسرجنسیز ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے, علاقے ڈیولپ نہیں ہو رہے, لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا, تعلیم نہیں مل رہی, صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے, تو یہ اسی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے اور چیف منسٹر بار بار انہیں یہ دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ مل کر بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ہم نکالتے ہیں, قومی دھارے میں شامل ہوں اور بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کریں. اور آپ کو ادھر ایک اہم چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ دیکھیں کہ اب اس بار جس طرح بجٹ پیش ہوا, پہلے حکومتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو اگنور کیا جاتا تھا, ان کے علاقوں کو اگنور کیا جاتا تھا, اور یہ میں سمجھتی ہوں بڑی ناانصافی کی بات تھی اور بہت غلط بات تھی. ابھی اپوزیشن کو منانے کے لیے کتنا فنڈ مختص کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, فنڈ کی بات نہیں ہوتی, یہ اپنے اپنے علاقوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. اگر ان کو آپ سکیمز دیں گے تو وہ سکیمز کہاں جائیں گی؟ ان کے اپنے علاقوں میں خرچ ہوں گے پیسے اور وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی. تو چاہے وہ حکومت کے اراکین ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین ہوں, تو انصاف کی بنیاد پر قانون لے کے آنا دیکھیں, میری بات کمپلیٹ ہو جانے دیں. یہ چیف منسٹر کا میں کہوں گی کہ ایک سیاسی بصیرت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پورا بلوچستان کا ریپریزنٹیٹیو میں ہوں اور میں کسی بھی بلوچستان کے ایریا کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا اور برابری کی سطح پر ہر ڈسٹرکٹ میں کام ہوگا. جی, اب جو سکیمات رکھی گئی ہیں مختلف علاقوں میں, آپ نے کہا کہ جی وہ اپوزیشن والوں کو بھی اسکیمات دے چکے ہیں, تو مزید کیا اس شہر کے لیے, کوئٹہ شہر جو ہے دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, چھوٹا سے مراد میرا یہ ہے کہ یہاں پہ رش زیادہ ہو رہا ہے اور شہر بہت چھوٹا ہے. دیکھیں پاپولیشن کا ایک جو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ, وہ تو پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے, لازمی بات ہے, بلوچستان میں بھی یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو سٹی کی فیس اپ لفٹنگ کے لیے بھی اس بجٹ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے. زلزلہ زون پہ موجود ہے اور ایک بڑی اہم بات میں آپ کو کروں, دیکھیں ٹورزم پر کبھی توجہ نہیں دی گئی. آپ کسی بھی اٹھا کر دیکھیں بجٹ کا یا آپ حکومتوں کا دیکھیں, فرسٹ ٹائم اس حکومت میں ٹورزم پر خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ہنا ویلی جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, تو ٹورزم کو ہم بہت زیادہ پروموٹ کریں گے اور ہنا ویلی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک خطیر رقم جو ہے وہ اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. قدرمن واقعی وڑا شنزم دمه ورسته برازو بیر تقبل خبری تا موج خبری ته روانی دی فرازیم شاه صاحبہ سره د بلوچستان حکومت ترجمانه ده خو دی وړي شان دمه نه پس خپل خبرونه کی واره بیا هر کله وایم فرازیم شاه صاحب امر سره است ترجمان بلوچستان حکومت نو بلا بلا پرسنی روانی د بلوچستان سنزو په حق له بجٹ په حق له. میڈم اگر تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ موجودہ جو بجٹ پیش ہوا اس میں زراعت, کیونکہ ہمارے بلوچستان میں کوئی ایسا فیکٹری نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ وہ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے جس میں ہمارے لوگوں کو روزگار فراہم ہو جہاں سے, تو زراعت تھوڑا بہت جو زراعت ہے وہ بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے, بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے, باغات ہمارے خشک ہونے, خشک سالی کی وجہ سے دربدری کا شکار ہے ہمارے زمیندار. تو گزشتہ دنوں بھی انہوں نے ہڑتال کیا تھا, سڑکیں بند کی ہوئی تھی, تو حکومت اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی بالکل, اچھا احتجاج بالکل وہ کر رہے تھے اور اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ چیف منسٹر نے ان کے پورے ڈیلیگیشن کو خود چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں بلایا اور ان کے مسائل سنے. اور آپ کو پتہ ہے دیکھیں جس طرح ابھی بہت زیادہ پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کا تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہے, اور یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے یہ فیڈرل کا مسئلہ ہے. پھر بھی کوشش یہی ہے موجودہ حکومت کی کہ اس پہ ہم زیادہ سے زیادہ آواز بھی اٹھائیں, فیڈرل حکومت کی بھی جو توجہ ہے وہ اس جانب کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ چیف منسٹر نے میٹنگ کی تو کیسکو کو بھی احکامات جاری کیے کہ جتنی زیادہ ریلیف ہو سکے وہ اس شعبے میں دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے زراعت کے حوالے سے کسان کارڈ کا اجرا بھی
موجودہ حکومت کا ایک احسن اقدام ہے اور اس کے ذریعے بہت زیادہ ریلیف ملے گا ہمارے زمینداروں کو. اس میں سبسڈی بھی جو ہے کھاد پر سیڈز پر سبسڈی بھی فراہم کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور امپورٹنٹ انیشیٹوز جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی رواں سال میں جو 2021-22 میں نیشنل پروگرام کے تحت جو ہے وہ کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس میں ہمارے 878 تالابوں کی جو پختگی ہے وہ کی جائے گی, وہ بھی اسی زراعت کے لیے. جی ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ 361 واٹر سٹوریج ٹینکس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور پھر 750 ایکڑ زمین کو اس پہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس کو مزید زراعت کا جو ہے زمینداری میں شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ 396 گرین ٹنلز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں. اور اس بجٹ میں بلڈوزر گھنٹوں کے لیے تمام اضلاع میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی جو خطیر رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے. اور کسان کارڈ کا اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو دے دوں گی. اس کے ذریعے بھی جو ہمارے زمیندار ہیں ان کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. اچھا, ہمارے بلوچستان کی جو خواتین ہیں اور دوسری جانب جو ہے قبائلی معاشرہ ہے, جی, تو اس قبائلی معاشرے میں ہمارے خواتین جو ہے کئی جگہوں پہ والدین چاہتے ہیں کہ یہ بزنس کریں, کاروبار کریں, نوکری کریں, اور کئی جگہوں پہ اب بھی اس صدی میں بھی ان کو اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جائیں, لیکن پھر بھی اگر آتی ہیں تو ان کو کیا ریلیف دے رہے ہیں حکومت اور خصوصاً خواتین کے لیے, اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں ایز اے اسپوکس پرسن فیمیل اسپوکس, آپ نے خود بھی کہا کہ میں فرسٹ فیمیل اسپوکس پرسن ہوں بلوچستان سے, تو چیف منسٹر کی جو ایک سیاسی بصیرت ہے اسی بات سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ خواتین کے شعبے میں بھی کس قدر انٹرسٹ رکھتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم اپنی خواتین کو پروموٹ نہیں کریں گے, سپورٹ نہیں کریں گے, ترقی یافتہ نہیں بنائیں گے, تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے, تب تک معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 100 ملین روپے کی لاگت سے انٹرنشپ جو پروگرام ہے خواتین کے لیے وہ شروع کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے, ویمن کو امپاور کرنے کے لیے اس پہ بھی بہت زیادہ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو خواتین کے وہ کہتے ہیں نا حقوق نسواں کی تحفظ کے لیے, اس پہ بھی ایک بہت بڑا انیشیٹو ویمن ڈیولپمنٹ سیکٹر پلان کے تحت لیا جا رہا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 100 ملین کے لاگت سے جو انٹرنشپ پروگرام ہے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے. پھر جو ویمن بازار ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جی, یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہماری جو خواتین دستکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کو بھی بین الاقوامی مارکیٹس میں متعارف کروانے کے لیے اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اب ایک انٹرنیشنل فرم ہے, اس کے ساتھ باقاعدہ ہماری میٹنگز چل رہی ہیں چیف منسٹر کی انسٹرکشنز پر کہ ہم یوتھ کے لیے ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں کہ بغیر سود کے جو قرضے ہیں وہ ہم اپنی یوتھ کو فراہم کریں تاکہ چھوٹے چھوٹے کاروبار وہ شروع کر سکیں, اور اس میں خواتین کو ہم پرائیورٹی پہ رکھیں گے. اچھا, ڈسیبل افراد جو ہے ان کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں اس بجٹ میں؟ کیونکہ ڈسیبل افراد جو ہے اس کا 5% کوٹا جو تھا اس پہ بھی ہم نے کئی دفعہ کئی حکومتوں میں دیکھا کہ اس کا جو 5% کوٹا تھا اس پہ بھی صحیح اٹے کٹے پہلوانوں کو بھرتی کیا جاتا تھا اس کوٹے پہ. تو یہ اس پہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی بلکہ پچھلے دنوں ہی بجٹ سے پہلے ہی خود چیف منسٹر اس مسئلے کو میٹنگ میں اٹھا رہے تھے اور انہوں نے بلکہ اس پہ احکامات بھی جاری کیے ہیں. اور بہت جلد میں آپ کے سامنے اناؤنس کروں گی کہ ڈس ایبل جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت اہم اس حکومت میں انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو نا انصافیاں تھیں پچھلی حکومت کی, ہم اس پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, پلانز بھی ہیں, فنڈز بھی ہوتے ہیں, اور سب جس طرح آپ نے ڈسیبل کی بات کی کہ ان کا کوٹا بھی ہے, تو اب اس پہ جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں اور اس پہ بڑے سختی سے جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اچھا, پانی کی مسائل اگر ہم دیکھیں کوئٹہ شہر میں ایک ٹینکر جو ہے وہ تقریباً 3000 سے 4000 8000 تک ایک ٹینکر آتا ہے,
اور ٹینکر مافیا کے بلے بلے ہیں شہر کے اندر جی اور دوسری جانب واسا اور جو پانی فراہم کرنے والے وہ ہیں وہ آپس میں کلیش ہے ان کا. تو جو وابڈا ہے ہاں جی وہ کہتا ہے کہ جی واسا والے ہمارے قرضدار ہیں, ہمارے جو میٹرز ہیں وہ یہ لوگ بل ادا نہیں کرتے یا بل جو ہے بہت بڑھ چکا ہے تو ان کی جو ٹیوب ویل ہے ہم اس کی تاریں کاٹ دیتے ہیں. جب وہ تاریں کٹ جاتی ہیں تو پانی کے لیے روز شہر کے اندر جو ہے نا وہ مظاہرے اچھا ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ نے بڑا اہم ادھر ایشو اٹھایا ہے. بجلی چوری کا جو ایک مسئلہ ہے نا ایشو ہے وہ بھی صوبے میں بہت زیادہ ہے. اس پہ بھی اب ہم نے دیکھنا ہے, پلانز بنانے ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے قابو کر سکتے ہیں, کیونکہ بجلی چوری کی وجہ سے بھی جو لوگ بلز بھر رہے ہیں انہیں بھی مسائل کا سامنا ہے. اور پانی کا آپ نے بات کیا, پانی کا فقدان جو ہے وہ اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں پانی پر ہی لڑائیاں ہوا کریں گی. اب تو یہ بھی آپ دیکھیں گوادر میں جو ہے نا وہ جی پانی کا گڑھا چوری ہوتا ہے. تو یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ آنے والے وقت میں دیکھنا ناٹ اونلی کہ آپ پاکستان میں بلکہ آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں گے پانی کے مسائل بے حد ہیں پوری دنیا میں. تو اب یہاں پر بلوچستان میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ جو شادی کور ڈیم ہے ہمارا اور آکھڑا کور ڈیم جو ہے اس کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی خطیر رقم جو ہے وہ مختص کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بجٹ میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بنائے جائیں گے. اچھا میڈم, ابھی ایک میرے ذہن میں جو سوال ہے, آخری سوال ہے کیونکہ آپ کا کافی ٹائم لے لیا, آپ بزی ہیں, تو مجھے ذرا یہ بتا دیں ہمارا جو میڈیا ہے ان کے لیے کوئی اشتہارات نہیں ہے بلوچستان میں, اور ہمارے جو کافی ایسے میڈیاز ہاؤسز تھے جو بند ہونے کو ہیں یا کچھ بند بھی ہو چکے ہیں اور کافی افراد جو ہے وہ اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, کم کر دیے گئے. تو اس کے لیے ہمارا صوبائی حکومت کیا کچھ اقدامات کریں گی بھی کہ بس؟ دیکھیں یہ بڑا ایک ضروری کوسچن آپ نے یہاں پہ مجھ سے پوچھا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے میں نے اپنا اس منصب کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں میں خود مانیٹر کر رہی ہوں اور میڈیا پر دیکھ رہی ہوں. لیکن خیبر ٹی وی کا میں بے حد مشکور ہوں کہ وہ جس طریقے سے بلوچستان کو کوریج دیتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو. تو لیکن باقی میڈیا کی اگر میں بات کروں تو اس میڈیا پہ یہاں کے ایشوز جو ہیں وہ تو 4 دن تک چلتے رہتے ہیں لیکن یہاں کی پازیٹیوٹی کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ جس طرح پیرکو کا اب آپ نے ذکر کیا تھا جو واقعہ ہوا, جب وہاں پر یہ وبا آئی وہ تو 10 دن میڈیا پر چلتی رہی, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کا ڈی سی دن رات جاگ کے اور حکومت ادھر کی جو یہاں چیف سیکریٹری خود جو ہمارے سیکریٹریز تھے, چیف منسٹر نے خود کلوزلی اس چیز کو واچ کیا, اسی وقت فنڈز جاری کیے اور یہاں سے باقاعدہ ٹیم وہاں پر بیٹھی رہی جب تک حالات قابو میں نہیں آئے. ہمارے ہیلتھ سیکریٹری, ہمارے ڈی جی ہیلتھ وہ سب وہاں پر موجود تھے, فیلڈ میں موجود تھے, اور جب تک مکمل طور پہ حالات قابو میں نہیں آئے اس وقت تک وہ ٹیم واپس نہیں آئی. تو یہ بات تو میں نے میڈیا پر بالکل ہائی لائٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اور دوسری ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں, میں نے خود نوٹس کیا ہے کہ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں کوئٹہ میں ان میں سخت جو فیسلٹیز ہیں اس کا فقدان ہے. ہمارے میڈیا کے بھی جو لوگ ہیں ان کی توجہ زیادہ تر پنجاب یا سندھ میں ہے, بلوچستان کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ کم ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اشتہارات کی, اصل میرے خیال سے جنگ ہی یہی ہے. تو چیف منسٹر اس پہ بھی کافی انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ اب ہم توجہ دیں میڈیا پر بھی, اور وہ اس لیے توجہ دیں میڈیا پہ تاکہ ہمیں یہ چاہیے کہ بلوچستان کی آواز پوری دنیا میں پہنچے, اور جو بلوچستان میں اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ میڈیا کے تھرو سارے لوگوں تک پہنچے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میرے سامنے بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس پہ باقاعدہ طور پہ پلان بھی بنایا جا رہا ہے, اور بہت جلد میڈیا کے لیے ایک خوشخبری بلوچستان کی حکومت کی جانب سے آپ سنیں گے. میڈم میرے پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہو رہا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمیں ٹائم دے, لیکن کیا پیغام ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کے اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا پیغام آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پورے پاکستان میں ہے, اور میں تمام سیاسی ہمارے جو لیڈرز ہیں انہیں میرا یہی پیغام ہے کہ آپس کی لڑائی کو ترک کر کے صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں, کیونکہ اگر آپ کی بھی پہچان ہے
تو اسی ملک سے ہے. اگر یہ ملک قائم رہے گا تو ہم قائم رہیں گے. اور پاکستان جو ہے وہ ریسورسز سے، معدنیات سے بھرپور ملک ہے. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے کشکول توڑنے ہیں. جب تک ہم اپنا کشکول نہیں توڑیں گے ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے. اور ایک شعر بھی میں یہاں پر سنانا چاہوں گی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. زنده باد زنده باد. نو قدرمنو نننۍ خپرونه کې میډم فرعظیم شاه صاحبه وینا تاسو واورېدله. دې وخت کې چې د بلوچستان ولس چې دي ډېرې ستونزې دي، یعنی که د بلوچستان معدنیات موږ وګورو، که دلته د سویي ګیس ته موږ وګورو چې په ګوټ ګوټ پاکستان ته لاړې او اوس هم د بلوچستان په ګڼ شمېر سیمو کې ګیسونه نسته. همدارنګه چې دي د بلوچستان تعلیم او صحت ته که موږ وګورو دربدرۍ سره مخ دی او څو حکومتونه چې راغلي دي بس هغه 15 کاله یې تېر کړي دي او 15 کاله پس هغه په اردو کې وایي نه تیره کچ نه میره کچ بس نو یاران چې دي هغه ولاړل او بیا شاته نه دي کتلي. نو موجوده حکومت فرعظیم شاه صاحبه لکه څنګه چې وویل چې اوس قدوس بزنجو صاحب چې د څو وخت دپاره د سیکنډ وزیر اعلی راغلی دی، نو یقینا د دې ویژن چې دی هغه دغه دی چې زر تر زر د بلوچستان چې کومې اهمې مسلې دي